ان سے عروہ نے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ بریرہ رضی اللہ عنہا ان کے پاس ابن ابی ذئب نے بیان کیا مکاتبت کے معاملے میں ان کی مدد حاصل کرنے کے لیے اور بریرہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے چاندی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ادا کرنے اے کی مسلمان عورتوں عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا پڑوسن اپنی انہیں خود دوسری بریرہ پڑوسن رضی اللہ کی عنہا کے معمولی آزاد کرانے میں دلچسپی ہو گئی تھی کہ یہ بتاؤ اگر میں انہیں ایک ہی مرتبہ چاندی کی 5 اوقیہ ادا کر دوں صحیح تو کیا بخاری تمہارے مالک حدیث نمبر تمہیں میرے ہاتھ بیچ دیں گے 2566 پھر میں تمہیں آزاد ابن کر ابی دوں گی حازم نے بیان اور کیا تمہاری ولا ان سے میرے ان کے ساتھ والد قائم نے ہو جائے گی یزید بن رومان سے بریرہ رضی اللہ عروہ عنہا اور اپنے ان سے مالکوں حضرت کے عائشہ آگے رضی اللہ اور ان عنہا کے نے آگے بیان یہ کیا صورت رکھی کہ آپ نے انہوں عروہ نے سے کہا کہا کہ ہم یہ صورت میرے اس وقت بھانجے منظور کر سکتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ رشتہ علیہ ہمارے وسلم کے ساتھ عہد رہے مبارک میں حضرت عائشہ یہ رضی حال اللہ تھا عنہا کہ نے ہم کہا کہ ایک پھر میرے چاند پاس سے نبی پھر کریم صلی دوسرا اللہ چاند علیہ دیکھتے وسلم تشریف لائے پھر تیسرا تو میں نے چاند آپ سے اس کا ذکر کیا اسی طرح 2 آپ نے مہینے فرمایا کہ تو خرید کر رسول بریرہ کریم کو صلی اللہ آزاد کر علیہ دے وسلم کے گھروں فلاں میں تو کھانا اس کی پکانے ہوتی کے ہے لیے جو آگ نہ آزاد جلتی کرے تھی میں نے رسول پوچھا اللہ صلی اللہ خالہ علیہ وسلم پھر نے آپ لوگوں لوگ کو زندہ خطاب کس طرح فرمایا رہتی تھیں کہ کچھ لوگوں آپ نے کو فرمایا کیا ہو کہ گیا صرف ہے 2 کالی جو چیزوں معاملات میں ایسی کھجور شرطیں لگاتے اور ہیں پانی پر جن کی کوئی البتہ جز رسول اللہ بنیاد صلی اللہ کتاب اللہ علیہ میں وسلم نہیں کے ہے چند انصاری بس جو پڑوسی شخص تھے کوئی ایسی جن کے شرط پاس لگائے دودھ جس دینے کی والی کوئی اصل بکریاں کتاب تھیں اللہ میں نہ اور ہو وہ رسول تو وہ کریم صلی شرط اللہ غلط علیہ ہے وسلم کے یہاں اللہ بھی تعالیٰ کی ان کا شرط ہی دودھ زیادہ تحفے کے طور پر اور پہنچا زیادہ جایا کرتے مضبوط تھے ہے آپ صحیح اسے ہمیں بخاری بھی پلایا حدیث کرتے نمبر تھے 2560 حدیث نمبر 2560 لیث نے بیان کیا ابن شہاب سے محمد بن انہوں ابی نے عدی نے عروہ بیان سے کیا اور شعبہ حضرت سے عائشہ وہ رضی اللہ سلیمان عنہا سے نے خبر دی وہ ابو حازم سے کہ اور ان سے بریرہ ابو رضی اللہ ہریرہ رضی عنہ اللہ کے عنہ نے پاس کہا اپنے کہ رسول معاملے کریم صلی مکاتبت اللہ میں علیہ مدد وسلم لینے نے آئے فرمایا ابھی اگر انہوں نے مجھے کچھ بھی بازو ادا اور نہیں پائے کیا کے تھا گوشت پر بھی دعوت حضرت دی عائشہ جائے رضی اللہ تو میں عنہا نے ان قبول سے کر لوں کہا گا تو اور اپنے مجھے مالکوں کے بازو پاس جا یا پائے کے اگر گوشت وہ کا یہ تحفہ پسند بھیجا کریں کہ جائے تیرے معاملے تو اسے بھی مکاتبت کی قبول پوری کر لوں رقم گا میں ادا کر دوں صحیح بخاری اور تمہاری حدیث ولا نمبر میرے ساتھ قائم ہو 2568 تو میں ایسا کر سکتی ہوں ابو حازم سلمہ بریرہ بن رضی دینار اللہ نے بیان عنہ نے کیا یہ صورت سہل بن اپنے سعد مالکوں سعدی کے رضی اللہ سامنے عنہ رکھی سے لیکن نبی انہوں نے کریم صلی انکار اللہ کیا علیہ وسلم نے اور کہا ایک کہ اگر مہاجر وہ عورت حضرت کے عائشہ پاس رضی اللہ عنہا اپنا آدمی تمہارے مہاجر ساتھ بھیجا ثواب کی نیت سے یہ ان نیک کا کام ایک کرنا غلام چاہتی پڑھے ہے تو تھا انہیں اختیار ہے ان سے آپ نے فرمایا لیکن کہ تمہاری اپنے ولا غلام سے ہمارے ہمارے ساتھ لیے رہے گی لکڑیوں کا ایک حضرت ممبر عائشہ رضی بنانے کے اللہ لیے عنہا نے کہیں اس کا ذکر چنانچہ رسول انہوں نے اللہ اپنے صلی غلام سے اللہ علیہ کہا وسلم سے وہ کیا غابہ سے جا تو کر آپ نے جھاڑو فرمایا کاٹ کہ لایا تو خرید کر اور اسی انہیں کا آزاد ایک کر ممبر دے بنا دیا ولا تو جب اسی وہ کے ممبر ساتھ بنا ہوتی ہے چکے جو تو اس آزاد عورت کر نے دے رسول کریم صلی اللہ راوی نے علیہ بیان وسلم کیا کی کہ خدمت پھر میں رسول کہلا اللہ صلی بھیجا اللہ علیہ کہ وسلم نے ممبر لوگوں بن سے کر تیار تیار کیا ہے اور آپ صلی فرمایا اللہ کہ علیہ کچھ وسلم لوگوں نے کو کیا ہو کہلوایا گیا ہے کہ اسے کہ میرے وہ ایسی پاس شرطیں بھجوا لگاتے دیں ہیں جن کی جب کوئی لوگ اصل اسے لائے کتاب تو اللہ میں حضرت نہیں صلی ہے اللہ علیہ بس وسلم نے جو بھی خود اسے کوئی ایسی اٹھایا شرط لگائے اور جہاں جس تم کی اب اصل دیکھ رہے کتاب ہو اللہ میں نہ وہیں ہو آپ نے تو اسے وہ ان سے رکھا کچھ فائدہ نہیں صحیح اٹھا بخاری سکتا حدیث خواہ نمبر وہ ایسی 100 شرطیں کیوں نہ 2569 لگا لے محمد بن جعفر نے بیان کیا سب ابو سے زیادہ حازم سے معقول وہ عبداللہ اور بن ابی مضبوط قتادہ ہے سلمہ سے صحیح بخاری اور ان سے ان کے حدیث باپ نمبر نے بیان کیا 2561 کہ مکے کے راستے میں ایک جگہ امام مالک نے میں خبر رسول دی اللہ نافع صلی اللہ سے اور ان علیہ سے وسلم عبداللہ کے بن چند عمر رضی ساتھیوں اللہ کے عنہ ساتھ نے بیان بیٹھا کیا ہوا تھا کہ ام المومنین رسول کریم حضرت صلی عائشہ اللہ رضی علیہ اللہ وسلم عنہا نے ہم ایک سے باندی آگے خرید قیام کر فرما اسے تھے آزاد کرنا چاہا حجۃ الوداع کے موقع اس پر باندی کے مالکوں نے اور کہا لوگ تو احرام کہ اس باندھے شرط پر ہوئے ہم تھے معاملہ کر لیکن سکتے میرا ہیں کہ احرام ولا نہیں ہمارے تھا ساتھ قائم رہے میرے ساتھیوں نے رسول ایک اللہ گور صلی اللہ دیکھا علیہ وسلم میں نے اس وقت اپنی عائشہ سے جوتی فرمایا گانچنے کہ میں ان کی مشغول شرط تھا کی وجہ سے تم ان نہ لوگوں نے رکو مجھ کو خبر نہیں ولا دی تو اسی کی لیکن ان ہوتی کی ہے خواہش جو یہی تھی کہ آزاد کسی کرے طرح میں گورخر صحیح کو بخاری دیکھ لوں حدیث نمبر چنانچہ میں نے جو نظر اٹھائی 2562 تو گورخر دکھائی دیا ابو میں اسامہ نے فوراً بیان گھوڑے کے کیا پاس گیا ہشام بن عروہ اور سے اس پر زین وہ کس اپنے کر والد سوار ہو سے گیا ان سے مگر عائشہ رضی اللہ اتفاق سے عنہا جلدی نے میں بیان گھوڑا کیا اور کہ نیزہ بریرہ رضی اللہ دونوں عنہا بھول گیا آئیں اور اس کہا لیے کہ میں نے اپنے مالک مالک سے سے کہا نو کہ وہ اوقیہ مجھے چاندی گھوڑا پر اور مکاتبت مکاتبت کا کا معاملہ کیا ہے انہوں نے کہا ہرگز ہر نہیں سال ایک قسم اوقیہ اللہ مجھے کی ادا ہم کرنا تمہاری پڑے گا کسی قسم کی آپ شکار بھی میں میری مدد مدد نہیں کر کریں سکتے اس پر کیونکہ حضرت ہم عائشہ سب رضی لوگ اللہ عنہا نے حالت کہا احرام میں کہ ہیں اگر تمہارے مالک مجھے اس پر پسند کریں غصہ آیا تو میں اور انہیں میں یہ نے ساری پوری رقم رقم ایک ہی مرتبہ دے دوں اور اور سوار پھر ہو کر آزاد
توڑ کر پر حملہ کیا تو میں ایسا کر اور اس کو شکار کر لایا، لیکن تمہاری وہ ولا مر بھی میرے چکا ساتھ تھا۔ ہو جائے گی۔ اب لوگوں نے کہا کہ بریرہ اسے رضی کھانا اللہ چاہیے، عنہا اپنے مالکوں لیکن کے پھر پاس احرام گئیں کی حالت تو میں انہوں نے اسے کھانے کے جواز جواز پر پر شبہ ہوا۔ واپس لیکن آ کر بعض انہوں نے لوگوں نے بتایا شبہ کہ میں نے نہیں آپ کیا کی یہ صورت اور گوشت ان کے کھایا۔ سامنے رکھی تھی، پھر ہم لیکن آگے وہ بڑھے اسے صرف اور اس میں نے صورت اس میں قبول قبول کا کرنے کو بازو تیار چھپا ہیں رکھا تھا کہ ولا جب ہم ان کے رسول اللہ ساتھ صلی قائم اللہ رہے۔ علیہ وسلم کے پاس رسول اللہ پہنچے صلی اللہ تو اس علیہ کے وسلم متعلق نے آپ سے سنا سوال تو کیا، آپ صلی اللہ آپ علیہ نے وسلم نے محرم کے مجھ سے لیے دریافت شکار کے فرمایا، گوشت کھانے کا میں فتویٰ نے آپ دیا کو مطلع اور کیا تو آپ دریافت نے فرمایا کہ کیا انہیں اس لے میں کر سے آزاد کچھ کر بچا دے ہوا گوشت اور انہیں تمہارے ولا پاس کی شرط موجود بھی لگانے ہے۔ دے۔
میں نے ولا کہا تو کہ جی بہرحال ہاں، اسی کی ہوتی اور ہے وہی جو بازو آزاد آپ کی کرے۔ خدمت میں پیش کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان فرمایا کہ پھر جہاں رسول تک اللہ کہ وہ صلی اللہ ختم ہو علیہ گیا، وسلم نے آپ لوگوں بھی کو اس خطاب وقت کیا، احرام سے تھے۔ اللہ کے حمد ابو و ثنا حازم کے نے بعد کہا کہ فرمایا مجھ سے یہی حدیث تم میں سے زید بن کچھ لوگوں اسلم نے کو بیان کیا کی ہو گیا ہے ان سے عطا کہ بن یسار معاملات نے میں ایسی اور ان شرطیں سے لگاتے قتادہ ہیں رضی اللہ جن کی عنہ نے۔ کوئی اصل صحیح کتاب اللہ بخاری میں نہیں ہے۔ حدیث نمبر بس جو بھی 2570۔ شرط ایسی ہو جس کی اصل سلیمان کتاب بن اللہ بلال میں نے نہ ہو کہا کہ مجھ وہ سے ابو باطل ہے۔ طوالہ نے جن کا نام ایسی عبداللہ سو بن شرطیں کیوں نہ عبدالرحمن لگائی تھا جائیں کہ میں نے انس اللہ رضی کا اللہ فیصلہ عنہ سے ہی سنا حق ہے۔ وہ اور کہتے اللہ تھے کی کہ ایک شرط ہی مرتبہ مضبوط رسول ہے۔ کریم صلی اللہ کچھ علیہ لوگوں وسلم کو کیا ہو گیا ہمارے ہے اسی گھر کہ میں وہ تشریف کہتے ہیں لائے اے فلاں اور پانی طلب آزاد فرمایا تم کرو اور ہمارے ولا پاس میرے ایک ساتھ بکری قائم تھی، رہے گی، اسے ہم نے ولا دوہا، تو صرف پھر ہم اسی نے کے اس ساتھ میں قائم اسی ہوگی کنویں کا پانی جو ملا کر آزاد آپ کرے۔ کی خدمت میں صحیح لسی بخاری بنا کر پیش حدیث کیا۔ نمبر 2563۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ کے بائیں طرف بیٹھے امام ہوئے مالک تھے نے خبر دی اور یحییٰ حضرت بن عمر رضی سعید اللہ سے عنہ وہ سامنے عمرہ تھے بنت عبد الرحمن اور ایک سے دیہاتی آپ کہ کے دائیں بریرہ طرف حضرت تھا۔ عائشہ رضی اللہ جب آپ عنہا صلی سے اللہ مدد علیہ لینے وسلم آئیں پی کر فارغ حضرت ہوئے عائشہ رضی تو اللہ پیالے میں عنہا نے کچھ اس سے دودھ کہا بچ گیا تھا کہ اگر تمہارے اس لیے مالک حضرت یہ عمر صورت رضی اللہ پسند کریں عنہ نے عرض کہ میں کیا مکاتبت کہ کی یہ ساری حضرت ابو رقم بکر رضی اللہ انہیں ایک ہی عنہ مرتبہ ادا کر لیکن دوں آپ نے اس اور دیہاتی پھر کو عطا تمہیں فرمایا۔ آزاد کر دوں حضرت تو میں عمر رضی ایسا اللہ کر سکتی عنہ نے ہوں۔ عرض کیا بریرہ نے اس حضرت کا ابو ذکر بکر اپنے رضی مالک اللہ سے عنہ کیا ہیں، تو انہوں نے لیکن کہا آپ نے ہمیں ہمیں اس دیہاتی کو عطا فرمایا کیونکہ وہ دائیں دائیں طرف ہمارے تھا۔ ہی ساتھ قائم پھر رہے۔ آپ نے فرمایا مالک نے دائیں بیان طرف کیا ان بیٹھنے سے، والے یحییٰ نے بیان دائیں کیا طرف بیٹھنے کہ والے عمرہ ہی کو حق یقین رکھتے تھا ہیں۔ کہ عائشہ رضی بس اللہ عنہا نے خبردار اس کا ذکر دائیں طرف رسول ہی اللہ سے شروع صلی کیا اللہ کرو۔ علیہ وسلم سے کیا۔ انس رضی اللہ تو عنہ آپ نے صلی کہا اللہ کہ علیہ یہی وسلم نے سنت ہے، فرمایا یہی کہ سنت تو ہے، اسے خرید کر 3 آزاد مرتبہ کر دے۔ آپ نے اس بات ولا کو تو دہرایا۔ اسی کے ساتھ ہوتی صحیح ہے جو بخاری آزاد کرے۔ حدیث نمبر صحیح بخاری 2571۔ حدیث نمبر 2564۔ انس رضی اللہ عنہ نے بیان ایمن کیا رضی اللہ کہ عنہ مریض نے بیان زہران کیا نامی جگہ کہ میں میں عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا اور اور عرض کیا کہ میں پہلے عتبہ بن ابی لہب کا غلام تھا اور میں نے ان کا قریب جب پہنچ کر انتقال اسے ہوا پکڑ تو ان لیا۔ کی اولاد میری پھر وارث ابو ہوئی۔ طلحہ کے ہاں لایا، ان لوگوں نے مجھے انہوں نے عبداللہ اسے بن ذبح ابی کیا عمرہ کو بیچ اور دیا اس کے پیچھے کا اور یہ ابن ابی دونوں عمرہ رانوں نے کا مجھے گوشت آزاد کر نبی دیا۔ کریم صلی اللہ لیکن علیہ بیچتے وسلم وقت کی خدمت میں عتبہ کے بھیجا۔ وارثوں نے ولا کی شرط شعبہ نے اپنے بعد لیے میں لگائی یقین تھی کے ساتھ تو کہا کیا یہ کہ شرط دونوں صحیح راہیں ہے؟ انہوں نے بھیجی اس پر تھی۔ عائشہ رضی اس اللہ میں کوئی عنہا نے شک کہا نہیں حضور کہ اکرم بریرہ صلی میرے اللہ یہاں علیہ آئی وسلم تھی نے اسے اور قبول انہوں نے فرمایا کتابت تھا۔ کا معاملہ کر میں نے لیا پوچھا تھا اور اس میں سے انہوں نے آپ نے کہا کچھ کہ مجھے تناول آپ بھی فرمایا خرید کر تھا آزاد کر دیں۔ انہوں نے بیان عائشہ کیا رضی کہ اللہ ہاں عنہا نے کہا کچھ تناول بھی کہ میں فرمایا ایسا کر تھا۔ دوں گی۔ اس کے لیکن بعد پھر مالکوں انہوں سے نے کہا بات چیت کے بعد کہ آپ نے وہ ہدیہ انہوں نے قبول بتایا فرما کہ وہ لیا مجھے تھا۔ بیچنے پر صرف صحیح اس بخاری شرط کے ساتھ حدیث راضی نمبر ہیں 2572 کہ ولا انہی کے ساتھ قائم رہے۔ عائشہ امام رضی مالک اللہ نے عنہا بیان کہا کیا کہ کہ مجھے اس کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ وہ عبید اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسے سنا۔ وہ حضرت عبداللہ بن عباس عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ کہا اور کہ وہ آپ کو صاحب اس بن کی اطلاع جسامہ ملی۔ رضی اللہ عنہ اس لیے سے آپ صلی اللہ کہ علیہ انہوں نے وسلم نبی نے کریم صلی اللہ عائشہ رضی علیہ اللہ وسلم عنہا کی سے خدمت دریافت میں فرمایا گورخر کا انہوں نے تحفہ پیش صورتحال کیا کی تھا۔ آپ کو خبر دی۔ آپ اس وقت آپ نے مقام فرمایا کہ ابوا بریرہ یا کو مقام خرید کر وطن میں آزاد تھے۔ کر دے۔ راوی کو اور شبہ مالکوں ہے کو جو بھی آپ شرط نے چاہیں ان کا لگانے تحفہ دو۔ واپس کر دیا۔ چنانچہ عائشہ پھر نے ان کے انہیں چہرے پر خرید کر رنج آزاد کے کر آثار دیا۔ دیکھ کر فرمایا مالکوں نے چونکہ میں نے ولا یہ کی شرط تحفہ رکھی تھی صرف اس لیے نبی واپس کریم کیا صلی ہے اللہ کہ ہم علیہ وسلم احرام نے باندھے ہوئے صحابہ ہیں۔ کرام کے صحیح ایک بخاری مجمع سے خطاب حدیث فرمایا نمبر 2573۔ ولا تو اسی کے ساتھ ہوتی ہے جو آزاد عبدہ کرے۔ بن سلیمان نے اور بیان جو کیا آزاد نہ کہا کریں ہم سے ہشام وہ بن سو عروہ نے شرطیں بھی بیان لگا کیا لیں، ولا ان سے ان کے والد والد کے نے ساتھ قائم اور ان سے نہیں ہو حضرت سکتی۔ عائشہ رضی اللہ صحیح عنہا بخاری نے حدیث کہ نمبر لوگ رسول اللہ صلی اللہ 2565۔ علیہ وسلم کی خدمت میں تحائف بھیجنے کے لیے عائشہ رضی اللہ عنہا کی باری کا انتظار کیا کرتے تھے۔ اپنے ہدایہ سے یا اس خاص دن کے انتظار سے راوی کو شک ہے۔ لوگ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی حاصل کرنا چاہتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2574۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ان کی خالہ ام حفید نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پنیر، گھی اور ساہنا کے تحائف بھیجے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پنیر اور گھی میں سے تو تناول فرمایا لیکن گوہ پسند نہ ہونے کی وجہ سے چھوڑ دی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی دسترخوان پر گوہ ساہنا کو بھی کھایا گیا اور اگر وہ حرام ہوتی تو آپ کے دسترخوان پر کیوں کھائی جاتی؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 2575۔
ابراہیم بن تہمان نے بیان کیا، انہوں نے محمد بن زیاد سے اور وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب کوئی کھانے کی چیز لائی جاتی تو آپ دریافت فرماتے یہ تحفہ ہے یا صدقہ؟ اگر کہا جاتا کہ صدقہ ہے تو آپ اپنے اصحاب سے فرماتے کھاؤ، آپ خود نہ کھاتے، اور اگر کہا جاتا کہ تحفہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ہاتھ بڑھاتے اور صحابہ کے ساتھ اسے کھاتے۔ صحیح بخاری
حدیث نمبر 2576۔ شعبہ نے بیان کیا، ان سے قتادہ نے اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مرتبہ گوشت پیش کیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ یہ بریرہ رضی اللہ عنہ کو کسی نے بطور صدقے کے دیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے لیے یہ صدقہ ہے اور ہمارے لیے جب ان کے یہاں سے پہنچا تو ہدیہ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2577۔ شعبہ نے کہا کہ میں نے یہ حدیث عبد الرحمن سے سنی تھی اور انہوں نے قاسم سے روایت کی۔ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہ انہوں نے بریرہ رضی اللہ عنہا کو آزاد کرنے کے لیے خریدنا چاہا، لیکن ان کے مالکوں نے ولا کی شرط اپنے لیے لگائی۔ جب اس کا ذکر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا تو آپ نے فرمایا تو انہیں خرید کر آزاد کر دے، ولا تو اسی کے ساتھ قائم ہوتی ہے جو آزاد کرے۔ اور بریرہ رضی اللہ عنہ کے یہاں صدقے کا گوشت آیا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا یہ وہی ہے جو بریرہ کو صدقے میں ملا ہے، یہ ان کے لیے تو صدقہ ہے لیکن ہمارے لیے چونکہ ان کے گھر سے بطور ہدیہ ملا ہے، ہدیہ ہے۔ اور آزادی کے بعد بریرہ رضی اللہ عنہ کو اختیار دیا گیا تھا کہ اگر چاہیں تو نکاح کو فسخ کر سکتی ہیں۔ عبد الرحمن نے پوچھا بریرہ رضی اللہ عنہ کے خاوند حضرت مغیث رضی اللہ عنہ غلام تھے یا آزاد؟ شعبہ نے بیان کیا کہ میں نے عبد الرحمن سے ان کے خاوند کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں وہ غلام تھے یا آزاد۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2578۔ عبداللہ نے خبر دی انہیں خالد حذا نے حفصہ بنت سیرین سے کہ ام عطیہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہا کے یہاں تشریف لے گئے اور دریافت فرمایا کہ کیا کوئی چیز کھانے کی تمہارے پاس ہے؟ انہوں نے کہا کہ ام عطیہ رضی اللہ عنہا کے یہاں جو آپ نے صدقے کی بکری بھیجی تھی اس کا گوشت انہوں نے بھیجا ہے، اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ اپنی جگہ پہنچ چکی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2579۔ حماد بن زید نے بیان کیا ہشام سے ان کے والد نے ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ لوگ تحائف بھیجنے کے لیے میری باری کا انتظار کیا کرتے تھے، اور ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے کہا میری سوکنیں امہات المومنین رضی اللہ عنہن جمع تھیں۔ اس وقت انہوں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بطور شکایت لوگوں کی اس روش کا ذکر کیا تو آپ نے انہیں کوئی جواب نہیں دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2580۔ اسماعیل بن ابی اویس نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے میرے بھائی عبد الحمید بن ابی اویس نے، ان سے سلیمان نے ہشام بن عروہ سے، ان سے ان کے باپ نے، اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کی 2 ٹکڑیاں تھیں، ایک میں عائشہ، حفصہ، صفیہ اور سودا، اور دوسری میں ام سلمہ اور بقیہ تمام ازواج مطہرات تھیں۔ مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ محبت کا علم تھا، اس لیے جب کسی کے پاس کوئی تحفہ ہوتا اور وہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا تو انتظار کرتا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عائشہ کے گھر کی باری ہوتی تو تحفہ دینے والے صاحب اپنا تحفہ آپ کی خدمت میں بھیجتے۔ اس پر ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی جماعت کی ازواج مطہرات نے آپس میں مشورہ کیا اور ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کریں تاکہ آپ لوگوں سے فرما دیں کہ جسے آپ کے یہاں تحفہ بھیجنا ہو وہ جہاں بھی آپ ہوں وہیں بھیجا کرے۔ چنانچہ ان ازواج کے مشورے کے مطابق انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، لیکن آپ نے انہیں کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر ان خواتین نے پوچھا تو انہوں نے بتا دیا کہ مجھے آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ازواج مطہرات نے کہا کہ پھر ایک مرتبہ کہو۔ انہوں نے بیان کیا کہ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو دوبارہ انہوں نے آپ سے عرض کیا، اس مرتبہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا۔ جب ازواج نے پوچھا تو انہوں نے پھر وہی بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس کا کوئی جواب ہی نہیں دیا۔ ازواج نے اس مرتبہ ان سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مسئلے پر بلواؤ تو صحیح۔ جب ان کی باری آئی تو انہوں نے پھر کہا، آپ نے اس مرتبہ فرمایا
عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں مجھے تکلیف نہ دو۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کے سوا اپنی بیویوں میں سے کسی کے کپڑے میں بھی مجھ پر وحی نازل نہیں ہوتی ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ آپ کے اس ارشاد پر انہوں نے عرض کیا، آپ کو ایذا پہنچانے کی وجہ سے میں اللہ کے حضور میں توبہ کرتی ہوں۔ پھر ان ازواج مطہرات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ کو بلایا اور ان کے ذریعے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ کہلوایا کہ آپ کی ازواج ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی کے بارے میں اللہ کے لیے آپ سے انصاف چاہتی ہیں۔ چنانچہ انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کی۔ آپ نے فرمایا، میری بیٹی، کیا تم وہ پسند نہیں کرتی جو میں پسند کروں؟ انہوں نے جواب دیا کہ کیوں نہیں۔ اس کے بعد وہ واپس آ گئیں اور ازواج مطہرات کو اطلاع دی۔ انہوں نے ان سے پھر دوبارہ خدمت نبوی میں جانے کے لیے کہا، لیکن آپ نے دوبارہ جانے سے انکار کیا تو انہوں نے زینب بنت حجش رضی اللہ عنہا کو بھیجا۔ وہ خدمت نبوی میں حاضر ہوئیں تو انہوں نے سخت گفتگو کی اور کہا کہ آپ کے ازواج ابو قحافہ کی بیٹی کے بارے میں آپ سے خدا کے لیے انصاف مانگتی ہیں، اور ان کی آواز اونچی ہو گئی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا وہیں بیٹھی ہوئی تھیں۔ انہوں نے ان کے منہ پر انہیں بھی برا بھلا کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کی طرف دیکھنے لگے کہ وہ کچھ بولتی ہیں یا نہیں۔ راوی نے بیان کیا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا بھی بول پڑیں اور زینب رضی اللہ عنہا کی باتوں کا جواب دینے لگیں اور آخر انہیں خاموش کر دیا۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ یہ ابو بکر کی بیٹی ہے۔ امام بخاری نے کہا کہ آخر کلام فاطمہ کے واقعے سے متعلق ہشام بن عروہ نے ایک اور شخص سے بھی بیان کیا ہے۔ انہوں نے ظاہری سے روایت کی اور انہوں نے محمد بن عبد الرحمن سے، اور ابو مروان نے بیان کیا ہشام سے اور انہوں نے عروہ سے کہ لوگ تحائف بھیجنے کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی باری کا انتظار کیا کرتے تھے۔ اور ہشام کی ایک روایت قریش کے ایک صاحب اور ایک دوسرے صاحب سے جو غلاموں میں سے تھے بھی ہے۔ وہ ظاہری سے نقل کرتے ہیں اور وہ محمد بن عبد الرحمن بن حارث بن ہشام سے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، جب فاطمہ نے اندر آنے کی اجازت چاہی تو میں اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی خدمت میں موجود تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2581۔ عزرہ بن ثابت انصاری نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے ثمامہ بن عبداللہ نے بیان کیا۔ عزرہ نے کہا کہ میں ثمامہ بن عبداللہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے مجھے خوشبو عنایت فرمائی اور بیان کیا کہ انس رضی اللہ عنہ خوشبو کو واپس نہیں کرتے تھے۔ ثمامہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ انس رضی اللہ عنہ کا گمان تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو کو واپس نہیں فرمایا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2582۔ عیسیٰ بن یونس نے بیان کیا، کہا ہم سے ہشام نے، ان سے ان کے والد نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ قبول فرما لیا کرتے لیکن اس کا بدلہ بھی دے دیا کرتے تھے۔ اس حدیث کو وکی اور محاذر نے بھی روایت کیا، مگر انہوں نے اس کو ہشام سے، انہوں نے اپنے باپ سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے سے الفاظ نہیں کہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2585۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ نے کہا، ان کے والد انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے اور عرض کیا کہ میں نے اپنے اس بیٹے کو ایک غلام بطور ہبہ دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا ایسا ہی غلام اپنے دوسرے لڑکوں کو بھی دیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، تو آپ نے فرمایا کہ پھر ان سے بھی واپس لے لے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2586۔ ابو ایوانہ نے بیان کیا حسین سے و عامر سے کہ میں نے نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ ممبر پر بیان کر رہے تھے کہ میرے باپ نے مجھے ایک عطیہ دیا۔ تو عمرہ بنت رواحہ رضی اللہ عنہا نعمان کی والدہ نے کہا کہ جب تک آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر گواہ نہ بنائیں میں راضی نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ حاضر خدمت ہو کر انہوں نے عرض کیا کہ عمرہ بنت رواحہ سے اپنے بیٹے کو میں نے ایک عطیہ دیا، تو انہوں نے کہا کہ پہلے میں آپ کو اس پر گواہ بنا لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ اسی جیسا عطیہ تم نے اپنے تمام اولاد کو دیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ نہیں۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان انصاف کو قائم رکھو۔ چنانچہ وہ واپس ہوئے اور ہدیہ واپس لے لیا۔ صحیح بخاری
حدیث نمبر 2587۔ عبید اللہ بن عبداللہ نے خبر دی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا، جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری بڑھی اور تکلیف شدید ہو گئی تو آپ نے اپنی بیویوں سے میرے گھر میں ایام مرض گزارنے کی اجازت چاہی، اور آپ کو بیویوں نے اجازت دے دی تو آپ اس طرح تشریف لائے کہ دونوں قدم زمین پر رگڑ کھا رہے تھے۔ آپ اس وقت حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور ایک اور صاحب کے درمیان تھے۔ عبید اللہ نے بیان کیا کہ پھر میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا کی اس حدیث کا ذکر اپنے عباس رضی اللہ عنہ سے کیا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا، عائشہ رضی اللہ عنہا نے جن کا نام نہیں لیا جانتے ہو وہ کون تھے؟ میں نے کہا کہ نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ وہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2588۔ ابن طاؤس نے بیان کیا ان سے ان کے والد نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنا ہبہ واپس لینے والا اس کتے کی طرح ہے جو قے کر کے پھر چاٹ جاتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2589۔ ابو عاصم ضحاک بن مخلد نے بیان کیا ان سے ابن جریج نے، ان سے ابن ابی ملیکہ نے، ان سے عباد بن عبداللہ نے اور ان سے اسماء رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس صرف وہی مال ہے جو میرے شوہر زبیر نے میرے پاس رکھا ہوا ہے، تو کیا میں اس میں سے صدقہ کر سکتی ہوں؟ آپ نے فرمایا، صدقہ کرو، جوڑ کے نہ رکھو، کہیں تم سے بھی اللہ کی طرف سے نہ روک لیا جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2590۔ ہشام بن عروہ نے بیان کیا ان سے فاطمہ بنت منذر نے اور ان سے اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خرچ کیا کر، گنا نہ کر، تاکہ تمہیں بھی گن کے نہ ملے، اور جوڑ کے نہ رکھو تاکہ تم سے بھی اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو نہ چھپا لے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2591۔ یحییٰ بن بکیر نے بیان کیا ان سے لیث نے، ان سے یزید بن ابی حبیب نے، ان سے بکیر نے، ان سے ابن عباس کے غلام قریب نے، اور انہیں ام المومنین حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہا نے خبر دی کہ انہوں نے ایک لونڈی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت دیے بغیر آزاد کر دی۔ پھر جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آپ کے گھر آنے کی تھی، انہوں نے خدمت نبوی میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو معلوم بھی ہوا میں نے ایک لونڈی آزاد کر دی ہے۔ آپ نے فرمایا، اچھا تم نے آزاد کر دیا؟ انہوں نے عرض کیا، ہاں۔ فرمایا کہ اگر اس کے بجائے تم نے اپنے ننیال والوں کو دی ہوتی تو تمہیں اس سے بھی زیادہ ثواب ملتا۔ اس حدیث کو بکر بن مضر نے عمرو بن حارث سے، انہوں نے بکیر سے، انہوں نے قریب سے روایت کیا کہ میمونہ رضی اللہ عنہا نے اپنی لونڈی آزاد کر دی اخیر تک۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2592۔ یونس نے خبر دی ظاہری سے، وہ عروہ سے، اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کا ارادہ کرتے تو اپنی ازواج کے لیے قرآن اندازی کرتے، اور جن کا حصہ نکل آتا انہی کو اپنے ساتھ لے جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی طریقہ تھا کہ اپنے تمام ازواج کے لیے ایک ایک دن اور رات کی باری مقرر کر دی تھی، البتہ آخر میں سودا بنت زمع رضی اللہ عنہا نے اپنی باری عائشہ رضی اللہ عنہا کو دے دی تھی۔ اس سے ان کا مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا حاصل کرنی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2593۔ اور بکر بن مضر نے عمرو بن حارث سے، انہوں نے بکیر سے، انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کے غلام قریب سے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجہ مطہرہ میمونہ رضی اللہ عنہا نے اپنی ایک لونڈی آزاد کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اگر وہ تمہارے ننیال والوں کو دی جاتی تو تمہیں زیادہ ثواب ملتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2594۔ شعبہ نے بیان کیا ابو عمران جونی سے، ان سے بنو تیم بن مرح کے ایک صاحب طلحہ بن عبداللہ نے، اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے 2 پڑوسی ہیں تو مجھے کس کے گھر ہدیہ بھیجنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا کہ جس کا دروازہ تم سے قریب ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2595۔ عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ نے خبر دی، انہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ
کہ انہوں نے صعب بن جسامہ لیثی رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے تھے۔ ان کا بیان تھا کہ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک گور خر ہدیہ کیا تھا۔ آپ اس وقت مقام ابوا یا ودان میں تھے اور محرم تھے۔ آپ نے وہ گور خر واپس کر دیا۔ صاحب نے کہا کہ اس کے بعد جب آپ نے میرے چہرے پر ہدیے کی واپسی کی وجہ سے ناراضی کا اثر دیکھا تو فرمایا کہ ہدیہ واپس کرنا مناسب تو نہ تھا، لیکن بات یہ ہے کہ ہم احرام باندھے ہوئے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2596۔ سفیان بن عینہ نے بیان کیا زہری سے، وہ عروہ بن زبیر سے، وہ ابو حمید سعدی رضی اللہ عنہ سے کہ قبیلہ ازد کے ایک صحابی کو جنہیں ابو لطبیہ کہتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے وصول کرنے کے لیے عامل بنایا۔ پھر جب وہ واپس آئے تو کہا کہ یہ تم لوگوں کا ہے، یعنی بیت المال کا، اور یہ مجھے ہدیے میں ملا ہے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اپنے والد یا اپنی والدہ کے گھر میں کیوں نہ بیٹھا رہا، دیکھتا وہاں بھی انہیں ہدیہ ملتا ہے یا نہیں۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس مال زکوٰۃ میں سے اگر کوئی شخص کچھ بھی ناجائز لے لے گا تو قیامت کے دن اسے وہ اپنی گردن پر اٹھائے ہوئے آئے گا۔ اگر اونٹ ہے تو وہ اپنی آواز نکالتا ہوا آئے گا، گائے ہے تو وہ اپنی، اور اگر بکری ہے تو وہ اپنی آواز نکالتی ہوگی۔ پھر آپ نے اپنے ہاتھ اٹھائے یہاں تک کہ ہم نے آپ کے بغل مبارک کی سفیدی بھی دیکھ لی، اور فرمایا، اے اللہ کیا میں نے تیرا حکم پہنچا دیا، اے اللہ کیا میں نے تیرا حکم پہنچا دیا۔ 3 مرتبہ آپ نے یہی فرمایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2597۔ محمد بن المنقدر نے بیان کیا، انہوں نے جابر رضی اللہ عنہ سے سنا، آپ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے وعدہ فرمایا، اگر بحرین کا مال جزیے کا آیا تو میں تمہیں اتنا 3 لب مال دوں گا، لیکن بحرین سے مال آنے سے پہلے ہی وفات فرما گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ایک منادی سے یہ اعلان کرنے کے لیے کہا کہ جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی وعدہ ہو یا آپ پر اس کا کوئی قرض ہو تو وہ ہمارے پاس آئے۔ چنانچہ میں آپ کے یہاں گیا اور کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، تو انہوں نے 3 لب بھر کر مجھے دیے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2598۔ لیث نے بیان کیا ابن ابی ملیکہ سے اور وہ مسعور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند قبائیں تقسیم کیں اور مخرمہ رضی اللہ عنہ کو اس میں سے ایک بھی نہیں دی۔ انہوں نے مجھ سے کہا، بیٹے چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چلیں۔ میں ان کے ساتھ چلا۔ پھر انہوں نے کہا کہ اندر جاؤ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرو کہ میں آپ کا منتظر کھڑا ہوا ہوں۔ چنانچہ میں اندر گیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا لایا۔ آپ اس وقت انہی قباؤں میں سے ایک قبا پہنے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے یہ تمہارے لیے چھپا رکھی تھی، لو اب یہ تمہاری ہے۔ مسعور نے بیان کیا کہ میرے والد مخرمہ رضی اللہ عنہ نے قبا کی طرف دیکھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مخرمہ خوش ہو یا نہیں؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 2599۔ عبد الواحد بن زیاد نے بیان کیا، کہا ہم سے معمر نے بیان کیا زہری سے، وہ حمید بن عبد الرحمن سے، اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک دیہاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا کہ میں تو ہلاک ہو گیا۔ آپ نے دریافت فرمایا، کیا بات ہوئی؟ عرض کیا کہ رمضان میں نے اپنی بیوی سے ہم بستری کر لی ہے۔ آپ نے دریافت فرمایا، تمہارے پاس کوئی غلام ہے؟ کہا کہ نہیں۔ پھر دریافت فرمایا، کیا 2 مہینے پے در پہ روزے رکھ سکتے ہو؟ کہا کہ نہیں۔ پھر دریافت فرمایا، کیا 60 مسکینوں کو کھانا دے سکتے ہو؟ اس پر بھی جواب تھا کہ نہیں۔ بیان کیا کہ اتنے میں ایک انصاری عرق لائے۔ عرق کھجور کے پتوں کا بنا ہوا ایک ٹوکرا ہوتا تھا جس میں کھجور رکھی جاتی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ اسے لے جا اور صدقہ کر دے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا اپنے سے زیادہ ضرورت مند پر صدقہ کر دوں؟ اور اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے کہ سارے مدینے میں ہم سے زیادہ محتاج اور کوئی گھرانہ نہیں ہوگا۔ آپ نے فرمایا، پھر جا اپنے ہی گھر والوں کو کھلا دے۔ صحیح بخاری
حدیث نمبر 2600۔ یونس نے بیان کیا ابن شہاب سے، وہ ابن کعب بن مالک سے، اور انہیں جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ احد کی لڑائی میں ان کے باپ شہید ہو گئے اور قرض چھوڑ گئے۔ قرض خواہوں نے تقاضے میں بڑی شدت کی تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے اس سلسلے میں گفتگو کی۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ وہ میرے باغ کی کھجور لے لیں جو بھی ہوں، اور میرے والد کو جو باقی رہ جائے وہ قرض معاف کر دیں، لیکن انہوں نے انکار کیا۔ پھر آپ نے میرا باغ انہیں نہیں دیا اور نہ ان کے لیے پھل توڑوائے، بلکہ فرمایا کہ کل صبح میں تمہارے یہاں آؤں گا۔ صبح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کھجور کے درختوں میں ٹہلتے رہے اور برکت کی دعا فرماتے رہے۔ پھر میں نے پھل توڑ کر قرض خواہوں کے سارے قرض ادا کر دیے اور میرے پاس کھجور بچ بھی گئی۔ اس کے بعد میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے آپ کو واقعہ کی اطلاع دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی وہیں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے ان سے فرمایا، عمر سن رہے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، ہمیں تو پہلے سے معلوم ہے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ قسم خدا کی اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2601۔ یحییٰ بن قزا نے بیان کیا، کہا ہم سے امام مالک نے، وہ ابو حازم سے، وہ سہل بن سعد سے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پینے کو کچھ لایا گیا، دودھ یا پانی۔ آپ نے اسے نوش فرمایا۔ آپ کے دائیں طرف ایک بچہ بیٹھا تھا اور بڑے بوڑھے لوگ بائیں طرف بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے اس بچے سے فرمایا کہ اگر تو اجازت دے تو بچا ہوا پانی میں ان بڑے لوگوں کو دے دوں، لیکن اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے جھوٹے میں سے ملنے والے کسی حصے کا میں ایثار نہیں کر سکتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ جھٹکے کے ساتھ اسی کی طرف بڑھا دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2602۔ مسعر نے بیان کیا، ان سے محارب نے اور ان سے جابر رضی اللہ عنہ نے، کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سفر سے لوٹ کر مسجد میں حاضر ہوا تو آپ نے میرے اونٹ کی قیمت ادا کی اور کچھ زیادہ بھی دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2603۔ شعبہ نے بیان کیا محارب بن دثار سے، اور انہوں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سنا، آپ فرماتے تھے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر میں ایک اونٹ بیچا تھا۔ جب ہم مدینہ پہنچے تو آپ نے فرمایا کہ مسجد میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھ۔ پھر آپ نے وزن کیا۔ شعبہ نے بیان کیا، میرا خیال ہے کہ جابر رضی اللہ عنہ نے کہا، میرے لیے وزن کیا۔ آپ کے حکم سے حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے، اور اس پلڑے کو جس میں سکہ تھا جھکا دیا تاکہ مجھے زیادہ ملے۔ اس میں سے کچھ تھوڑا سا میرے پاس جب سے محفوظ تھا، لیکن شام والے اموی لشکر یوم حرہ کے موقع پر مجھ سے چھین کر لے گئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2604۔ قتیبہ نے بیان کیا، کہا ہم سے امام مالک نے ابو حازم سے، وہ سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ پینے کو لایا گیا۔ آپ کے دائیں طرف ایک بچہ تھا اور قوم کے بڑے لوگ بائیں طرف تھے۔ آپ نے بچے سے فرمایا کہ کیا تمہاری طرف سے اس کی اجازت ہے کہ میں بچا ہوا پانی ان بزرگوں کو دے دوں؟ تو اس بچے نے کہا کہ نہیں، قسم اللہ کی میں آپ سے ملنے والے اپنے حصے کا ہرگز ایثار نہیں کر سکتا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مشروب ان کی طرف جھٹکے کے ساتھ بڑھا دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2605۔ عبداللہ بن عثمان بن جبلہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھے میرے باپ نے خبر دی شعبہ سے، ان سے سلمہ نے بیان کیا کہ میں نے ابو سلمہ رضی اللہ عنہ سے سنا، اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایک شخص کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرض تھا۔ اس نے سختی کے ساتھ تقاضا کیا تو صحابہ اس کی طرف بڑھے، لیکن آپ نے فرمایا اسے چھوڑ دو، حق والے کو کچھ نہ کچھ کہنے کی گنجائش ہوتی ہی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اس کے لیے ایک اونٹ اسی کے اونٹ کی عمر کا خرید کر اسے دے دو۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اس سے اچھی عمر کا ہی اونٹ مل رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اسی کو خرید کر دے دو، کہ تم میں سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو قرض کے ادا کرنے میں سب سے اچھا ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2606۔
عبداللہ نے خبر دی شعبہ سے، انہیں سلمہ بن کہیل نے، انہیں ابو سلمہ نے، اور انہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص عمر کا اونٹ قرض لیا۔ قرض خواہ تقاضا کرنے آیا اور نازیبہ گفتگو کی تو آپ نے فرمایا کہ حق والے کو کہنے کا حق ہوتا ہے۔ پھر آپ نے اس سے اچھی عمر کا اونٹ اسے دلا دیا اور فرمایا کہ تم میں افضل وہ ہے جو ادا کرنے میں سب سے بہتر ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2609۔ ابن عینہ نے بیان کیا عمروں سے اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ وہ سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور عمر رضی اللہ عنہ کے ایک سرکش اونٹ پر سوار تھے۔ وہ اونٹ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی آگے بڑھ جایا کرتا تھا، اس لیے ان کے والد عمر رضی اللہ عنہ کو تنبیہ کرنی پڑتی تھی کہ اے عبداللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے کسی کو نہ ہونا چاہیے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر اسے مجھے بیچ دے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یہ تو آپ ہی کا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خرید لیا۔ پھر فرمایا عبداللہ یہ اب تیرا ہے، جس طرح تو چاہے اسے استعمال کر۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2610۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے اور میں ایک سرکش اونٹ پر سوار تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ یہ اونٹ مجھے بیچ دے۔ چنانچہ آپ نے اسے خرید لیا اور پھر فرمایا عبداللہ تو یہ اونٹ لے جا، میں نے یہ تجھ کو بخش دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2611۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ مسجد کے دروازے پر ایک ریشمی ہلا بک رہا ہے۔ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ کیا اچھا ہوتا اگر آپ اسے خرید لیتے اور جمعے کے دن اور وفود کی ملاقات کے مواقع پر اسے زیب تن فرما لیا کرتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب یہ دیا کہ اسے وہی لوگ پہنتے ہیں جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ کچھ دنوں بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں بہت سے ریشمی ہلے آئے اور آپ نے ایک حلہ ان میں سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھی عنایت فرمایا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اس پر عرض کیا کہ آپ یہ مجھے پہننے کے لیے عنایت فرما رہے ہیں، حالانکہ آپ خود عطارد کے حلوں کے بارے میں جو کچھ فرمانا تھا فرما چکے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے اسے تمہیں پہننے کے لیے نہیں دیا ہے۔ چنانچہ عمر رضی اللہ عنہ نے اسے اپنے ایک مشرک بھائی کو دے دیا جو مکے میں رہتا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2612۔ ابن فضل نے بیان کیا ان سے ان کے والد نے نافع سے اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر میں تشریف لے گئے لیکن اندر نہیں گئے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ گھر آئے تو فاطمہ رضی اللہ عنہ نے ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف نہیں لائے۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا ذکر جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اس دروازے پر دھاری دار پردہ لٹکا دیکھا تھا، اس لیے واپس چلا آیا۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے دنیا کی آرائش و زیبائش سے کیا سروکار۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ آ کر ان سے آپ کی گفتگو کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ مجھے جس طرح چاہیں اس سلسلے میں حکم فرمائیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پہنچی آپ نے فرمایا کہ فلاں گھر میں اسے بھجوا دیں، انہیں اس کی ضرورت ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2613۔ عبد الملک بن میسرہ نے خبر دی، کہا کہ میں نے زید بن وہب سے سنا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک ریشمی حلہ ہدیے میں دیا تو میں نے اسے پہن لیا، لیکن جب غصے کے آثار روئے مبارک پر دیکھے تو اسے اپنی عورتوں میں پھاڑ کر تقسیم کر دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2614۔ شیبان نے بیان کیا قتادہ سے اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دبیز قسم کے ریشم کا ایک جبہ ہدیے کے طور پر پیش کیا گیا۔ آپ اس کے استعمال سے مردوں کو منع فرماتے تھے۔ صحابہ کو بڑی حیرت ہوئی کہ کتنا عمدہ ریشم ہے۔ آپ نے فرمایا تمہیں اس پر حیرت ہے؟ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، جنت میں سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے رومال اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2615۔
سعید نے بیان کیا قتادہ سے اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے کہ دوما تبوک کے قریب ایک مقام کے عقیدر نصرانی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ بھیجا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2616۔ خالد بن حارث نے بیان کیا، ان سے شعبہ نے، ان سے ہشام بن زید نے اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ ایک یہودی عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں زہر ملا ہوا بکری کا گوشت لائی۔ آپ نے اس میں سے کچھ کھایا لیکن فوراً ہی فرمایا کہ اس میں زہر پڑا ہوا ہے۔ پھر جب اسے لایا گیا اور اس نے زہر ڈالنے کا اقرار بھی کر لیا تو کہا گیا کہ کیوں نہ اسے قتل کر دیا جائے، لیکن آپ نے فرمایا کہ نہیں، اس زہر کا اثر میں نے ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق میں محسوس کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2617۔ معتمر بن سلیمان نے بیان کیا، ان سے ان کے باپ نے بیان کیا، ان سے ابو عثمان نے بیان کیا اور ان سے عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم 130 آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ آپ نے دریافت فرمایا، کیا کسی کے ساتھ کھانے کی بھی کوئی چیز ہے؟ ایک صحابی کے ساتھ تقریباً 1 صاع کھانا آٹا تھا۔ وہ آٹا گوندھا گیا۔ پھر ایک لمبا تڑنگا مشرک پریشان بال بکریاں ہانکتا ہوا آیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، یہ بیچنے کے لیے ہیں یا کسی کا عطیہ ہے؟ یا آپ نے عطیے کے بجائے حبا فرمایا؟ اس نے کہا کہ نہیں، بیچنے کے لیے ہیں۔ آپ نے اس سے ایک بکری خریدی، پھر ذبح کی گئی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کلیجی بھوننے کے لیے کہا۔ قسم خدا کی 130 اصحاب میں سے ہر ایک کو اس کلیجی میں سے کاٹ کے دیا جو موجود تھے۔ انہیں تو آپ نے فوراً ہی دے دیا، اور جو اس وقت موجود نہیں تھے ان کا حصہ محفوظ رکھ لیا۔ پھر بکری کے گوشت کو 2 بڑی قابوں میں رکھا گیا اور سب نے خوب سیر ہو کر کھایا۔ جو کچھ قابوں میں بچ گیا تھا اسے اونٹ پر رکھ کر ہم واپس لائے، او کما قال۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2618۔ عبداللہ بن دینار نے بیان کیا اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ ایک شخص کے یہاں ایک ریشمی حلہ جوڑا بک رہا ہے، تو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ یہ جوڑا خرید لیجئے تاکہ جمعہ کے دن اور جب کوئی وفد آئے تو آپ اسے پہنا کریں۔ آپ نے فرمایا کہ اسے تو وہ لوگ پہنتے ہیں جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سے ریشمی جوڑے آئے اور آپ نے ان میں سے ایک جوڑا عمر رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اسے کس طرح پہن سکتا ہوں جبکہ آپ خود ہی اس کے متعلق جو کچھ ارشاد فرمانا تھا فرما چکے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں پہننے کے لیے نہیں دیا بلکہ اس لیے دیا کہ تم اسے بیچ دو یا کسی غیر مسلم کو پہنا دو۔ چنانچہ عمر رضی اللہ عنہ نے اسے مکے میں اپنے ایک بھائی کے گھر بھیج دیا جو ابھی اسلام نہیں لایا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2619۔ عبید بن اسماعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو اسامہ نے بیان کیا ہشام سے، ان سے ان کے باپ نے اور ان سے اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں میری والدہ قتیلہ بنت عبد العزیٰ جو کہ مشرکہ تھیں میرے یہاں آئیں۔ میں نے آپ سے پوچھا، میں نے یہ بھی کہا کہ وہ مجھ سے ملاقات کی بہت خواہش مند ہیں، تو کیا میں اپنی والدہ کے ساتھ صلہ رحمی کر سکتی ہوں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اپنی والدہ کے ساتھ صلہ رحمی کر۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2620۔ قتادہ نے بیان کیا سعید بن مسیب سے اور ان سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنا دیا ہوا ہدیہ واپس لینے والا ایسا ہے جیسے اپنی کی ہوئی قے کا چاٹنے والا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2621۔ ایوب نے بیان کیا اکرمہ سے اور ان سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم مسلمانوں کو بری مثال نہ اختیار کرنی چاہیے اس شخص کی سی جو اپنا دیا ہوا ہدیہ واپس لے لے، وہ اس کتے کی طرح ہے جو اپنی قے خود چاٹتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2622۔ امام مالک نے بیان کیا زید بن اسلم سے، ان سے ان کے باپ نے کہ انہوں نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے سنا
آپ نے فرمایا کہ میں نے ایک گھوڑا اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے ایک شخص کو دیا، جسے میں نے وہ گھوڑا دیا تھا اس نے اسے دبلا کر دیا، اس لیے میرا ارادہ ہوا کہ اس سے اپنا وہ گھوڑا خرید لوں۔ میرا یہ بھی خیال تھا کہ وہ شخص وہ گھوڑا سستے داموں پر بیچ دے گا، لیکن جب میں نے اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ تم اسے نہ خریدو، خواہ تمہیں وہ ایک ہی درہم میں کیوں نہ دے، کیونکہ اپنے صدقے کو واپس لینے والا شخص اس کتے کی طرح ہے جو اپنی ہی قے خود چاٹتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2623۔ عبداللہ بن عبید اللہ بن ابی ملیکہ نے خبر دی کہ ابن جدعان کے غلام بنو صہیب نے دعویٰ کیا کہ 2 مکان اور 1 حجرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صہیب رضی اللہ عنہ کو عنایت فرمایا تھا، جو وراثت میں انہیں ملنا چاہیے۔ خلیفہ مروان بن حکم نے پوچھا کہ تمہارے حق میں اس دعوے پر گواہ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ۔ مروان نے آپ کو بلایا تو آپ نے گواہی دی کہ واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صہیب رضی اللہ عنہ کو 2 مکان اور 1 حجرہ دیا تھا۔ مروان نے آپ کی گواہی پر فیصلہ ان کے حق میں کر دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2624۔ شیبان نے بیان کیا، ان سے یحییٰ نے، ان سے ابو سلمہ نے اور ان سے جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کے متعلق فیصلہ کیا تھا کہ وہ اس کا ہو جاتا ہے جسے ہبا کیا گیا ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2625۔ نضر بن انس نے بیان کیا، ان سے بشیر بن نہیک نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمرہ جائز ہے، اور عطا نے کہا کہ مجھ سے جابر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح بیان کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2626۔ شعبہ نے بیان کیا قتادہ سے کہ میں نے انس رضی اللہ عنہ سے سنا، آپ نے بیان کیا کہ مدینے پر دشمن کے حملے کا خوف تھا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طلحہ رضی اللہ عنہ سے ایک گھوڑا جس کا نام مندوب تھا مستعار لیا، پھر آپ اس پر سوار ہوئے، صحابہ بھی ساتھ تھے۔ پھر جب واپس ہوئے تو فرمایا ہمیں تو کوئی خطرے کی چیز نظر نہ آئی، البتہ یہ گھوڑا ہم نے سمندر کی طرح تیز دوڑتا پایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2627۔ عبد الواحد بن ایمن نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے میرے باپ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ میں عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ قطر یمن کا ایک دبیز کھردرا کپڑا کی قمیص قیمتی 5 درہم کی پہنے ہوئی تھیں۔ آپ نے مجھ سے فرمایا ذرا نظر اٹھا کر میری اس لونڈی کو تو دیکھ، اسے گھر میں بھی یہ کپڑے پہننے سے انکار ہے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں میرے پاس اسی کی ایک قمیص تھی، جب کوئی لڑکی دلہن بنائی جاتی تو میرے یہاں آدمی بھیج کر قمیص عاریتاً منگا لیتی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2628۔ امام مالک نے بیان کیا، ان سے ابو زناد نے، ان سے اعرج نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہی عمدہ ہے یہ ہدیہ اس دودھ دینے والی اونٹنی کا جس نے ابھی حال ہی میں بچہ جنا ہو، اور دودھ دینے والی بکری کا جو صبح و شام اپنے دودھ سے برتن بھر دیتی ہے۔ ہم سے عبداللہ بن یوسف اور اسماعیل نے بیان کیا، ان سے امام مالک نے بیان کیا کہ دودھ دینے والی اونٹنی کا صدقہ کیا ہی عمدہ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2629۔ ابن وہب نے خبر دی یونس سے، انہوں نے ابن شہاب سے، وہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے کہ جب مہاجرین مکے سے مدینہ آئے تو ان کے ساتھ کوئی بھی سامان نہ تھا، انصار زمین اور جائیداد والے تھے۔ انصار نے مہاجرین سے یہ معاملہ کر لیا کہ وہ اپنے باغات میں سے انہیں ہر سال پھل دیا کریں گے اور اس کے بدلے مہاجرین ان کے باغات میں کام کیا کریں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی والدہ ام سلیم جو عبداللہ بن ابی طلحہ رضی اللہ عنہ کی والدہ بھی تھیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھجور کا ایک باغ ہدیہ دے دیا تھا، لیکن آپ نے وہ باغ اپنی لونڈی ام ایمن رضی اللہ عنہا جو اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کی والدہ تھیں عنایت فرما دیا۔ ابن شہاب نے بیان کیا کہ مجھے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خیبر کے یہودیوں کی جنگ سے فارغ ہوئے اور مدینہ تشریف لائے تو مہاجرین نے انصار کو ان کے تحائف واپس کر دیے جو انہوں نے پھلوں کی صورت میں دے رکھے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
انس رضی اللہ عنہ کی والدہ کا باغ بھی واپس کر دیا اور ام ایمن رضی اللہ عنہ کو اس کے بجائے اپنے باغ میں سے کچھ درخت عنایت فرما دیے۔ احمد بن شبیب نے بیان کیا، انہیں ان کے والد نے خبر دی اور انہیں یونس نے اسی طرح، البتہ اپنی روایت میں بجائے مکانہن من حائطہ کے مکانہن من خالصہ بیان کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2630۔ اوزائی نے بیان کیا حسان بن عطیہ سے، ان سے ابو قبصہ سلولی نے، اور انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے سنا۔ آپ بیان کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 40 خصلتیں جن میں سب سے اعلیٰ و ارفع دودھ دینے والی بکری کا ہدیہ کرنا ہے، ایسی ہیں کہ جو شخص ان میں سے ایک خصلت پر بھی عامل ہوگا ثواب کی نیت سے اور اللہ کے وعدے کو سچا سمجھتے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اسے جنت میں داخل کرے گا۔ حسان نے کہا کہ دودھ دینے والی بکری کے ہدیے کو چھوڑ کر ہم نے سلام کا جواب دینا، چھینکنے والے کا جواب دینا اور تکلیف دینے والی چیز کو راستے سے ہٹا دینے وغیرہ کا شمار کیا تو سب 15 خصلتیں بھی ہم شمار نہ کر سکے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2631۔ جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم میں سے بہت سے اصحاب کے پاس فالتو زمین بھی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ تہائی یا چوتھائی یا نصف کی بٹائی پر ہم کیوں نہ اسے دے دیا کریں۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے پاس زمین ہو تو اسے خود بونی چاہیے یا پھر کسی اپنے بھائی کو ہدیہ کر دینی چاہیے، اور اگر ایسا نہیں کر سکتا تو پھر زمین اپنے پاس ہی رکھے رہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2632۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک دیہاتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے ہجرت کے لیے پوچھا۔ آپ نے فرمایا، خدا تم پر رحم کرے، ہجرت کا تو بڑا ہی دشوار معاملہ ہے، تمہارے پاس اونٹ بھی ہے؟ انہوں نے کہا، جی ہاں۔ آپ نے دریافت فرمایا، اور اس کا صدقہ زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ جی ہاں۔ آپ نے دریافت فرمایا، اس میں سے کچھ ہدیہ بھی دیتے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے دریافت فرمایا، تو تم اسے پانی پلانے کے لیے گھاٹ پر لے جانے والے دن دھوتے ہوگے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ سمندروں کے پار بھی اگر تم عمل کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے عمل میں سے کوئی چیز نہیں چھوڑے گا۔ ایک دیہاتی نے دیگر مہاجرین کی طرح اپنا ملک چھوڑ کر مدینے میں رہنا چاہا۔ آپ جانتے تھے کہ اس سے ہجرت نہ نبھ سکے گی، اس لیے آپ نے فرمایا کہ اپنے ملک میں رہ کر نیک کام کرتا رہ، یہی کافی ہے۔ یہ واقعہ فتح مکہ کے بعد کا ہے، جبکہ ہجرت فرض نہیں رہی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2633۔ طاؤس نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے ان میں سب سے زیادہ اس مخابرہ کے جاننے والے نے بیان کیا، ان کی مراد ابن عباس رضی اللہ عنہ سے تھی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایسے کھیت کی طرف تشریف لے گئے جس کی کھیتی لہلہا رہی تھی۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ یہ کس کا ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے بتلایا کہ فلاں نے اسے کرائے پر لیا ہے۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ اگر وہ ہدیۃً دے دیتا تو وہ اس سے بہتر تھا کہ اس پر ایک مقررہ اجرت وصول کرتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2634۔ ابو زناد نے بیان کیا، ان سے اعرج نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابراہیم علیہ السلام نے سارہ کے ساتھ ہجرت کی تو انہیں بادشاہ نے عاجر کو یعنی ہاجرہ کو عطیے میں دے دیا۔ پھر وہ واپس ہوئیں اور ابراہیم علیہ السلام سے کہا، دیکھا آپ نے کہ اللہ تعالیٰ نے کافر کو کس طرح ذلیل کیا، اور ایک لڑکی خدمت کے لیے بھی دے دی۔ ابن سیرین نے کہا ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بادشاہ نے ہاجرہ کو ان کی خدمت کے لیے دے دیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2635۔ سفیان نے خبر دی، کہا کہ میں نے مالک سے سنا، انہوں نے زید بن اسلم سے پوچھا تھا تو انہوں نے بیان کیا کہ میں نے اپنے باپ سے سنا، وہ بیان کرتے تھے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے ایک گھوڑا اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے ایک شخص کو دے دیا تھا، پھر میں نے دیکھا کہ وہ اسے بیچ رہا ہے، اس لیے میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اسے واپس میں ہی خرید لوں؟ آپ نے فرمایا، اس گھوڑے کو نہ خرید، اپنا دیا ہوا صدقہ واپس نہ لو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2636۔